السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک ایسا جز ہے جس کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ ایمان کے لیے حب رسول شرط ہے اور اس محبت کا اظہار ضروری بھی ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اس محبت کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرے اور قول و عمل سے بھی کرے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ محبت کے لیے اطاعت ضروری ہے، کیونکہ جو محبت اطاعت سے خالی ہو ایسی محبت ناقص ہے اور ناقص محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ خود آقا نامدار سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کسی کی چاہت خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہم محبت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ دیکھیے، آج کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے بڑی بڑی محفلیں سجاتے ہیں اور بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ اور یہ سنت کی پیروی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور سنت عمل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اپنی محبت میں سچا ہے۔ پیارے دوستو، خود رب کائنات نے اپنے کلام لازوال میں یعنی قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں یہ فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دلیل بتلایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے گا، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقے پر عمل نہ کرے تو سمجھ لیجئے گا وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے محض محبت کا دعویٰ ہمیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پیارے دوستو، ایک اللہ والی جسے ہم رابعہ بصری کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ایسی محبت کو جس میں اطاعت نہ ہو بڑے ہی اچھے انداز میں اپنے 2 شعروں میں سمجھایا ہے۔ وہ فرماتی ہے، تُعْصِي الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ شَنِيعٌ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ۔ کہ تم نافرمانی کرتے ہو رب کائنات کی اور دعویٰ کرتے ہو اس کی محبت کا، تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، عقل و سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تم لازمی رب کائنات کی اطاعت کرتے۔ ضابطہ یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے حبیب کی تابعداری کرتا ہے۔ اب ہر شخص جان لے کہ وہ اپنی محبت میں کتنا سچا ہے۔ جو جتنی سنت کی تابعداری کرتا ہے وہ اتنا ہی اپنی اس محبت میں سچا ہے۔ پیارے دوستو، ربیع الاول کا معنی ہے فصل بہار، یعنی بہار کا موسم۔ اب جو شخص سنت کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، گویا کہ وہ ہمیشہ موسم بہار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلمات جس میں دعائیں ہیں سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے، تو وہ ان دعاؤں میں، ان رحمتوں اور برکتوں میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔